السلام علیکم گائز، میں ہوں بشا ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں بشی ٹی وی۔ نکاح کی اہمیت اور فضائل و برکات۔ برکت والا نکاح کون سا ہوتا ہے؟ بے نکاح رہنا شریعت میں ناپسند ہے۔ حضرت علامہ ابن منظور لکھتے ہیں کہ ازہری نے کہا ہے کہ کلام عرب میں نکاح کا معنی عمل ازواج ہے، یعنی شادی کو بھی نکاح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عمل ازواج کا سبب ہے۔ نکاح کرنا نبیوں اور رسولوں کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سیدنا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں سنت انبیاء سے ہیں: حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ معلوم ہوا ہے کہ نکاح کرنا صرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی نہیں بلکہ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ اگر مرد کو یقین ہو کہ اگر اس نے نکاح نہیں کیا تو زنا میں مبتلا ہو جائے گا تو اس پر نکاح کرنا فرض ہے۔ اگر مرد پر غلبہ شہوت ہو تو غلبہ شہوت کے وقت نکاح کرنا واجب ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب وہ مہر ادا کرنے اور بیوی کا خرچ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو، ورنہ نکاح نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور صحیح مذہب یہ ہے کہ نکاح سنت موقدہ ہے اور اس کو ترک سے انسان گناہگار ہوگا، اور جب اسے مہر، بیوی کے خرچ اور عمل ازواج پر قدرت ہو اور وہ پاکیزگی اور اولاد کے حصول کے لیے نکاح کر لے تو اس کو ثواب ملے گا۔ نکاح کرنے، شادی کرنے کے بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 3 مرد حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجروں کے نزدیک آئے تاکہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے بارے میں دریافت کریں۔ جب انہیں مطلع کیا گیا تو گویا اسے کم سمجھتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم بھلا کس قد کاٹ کے مالک ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت دیکھنے لگے، جبکہ ان کی تو ہر اگلی پچھلی لذت اگر اس کا کوئی وجود ہو تو معاف فرما دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اب ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا، دوسرے نے کہا کہ عمر بھر روزے رکھتا رہوں گا اور کسی ایک دن کا بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے ہمیشہ دور رہوں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، پس آپ نے فرمایا کہ تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ایسا کہا، حالانکہ خدا کی قسم میں تمہاری نسبت اللہ عز و جل سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور اس سے ڈر کر گناہوں سے زیادہ بچنے والا ہوں۔ اس کے باوجود میں روزے رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، نماز راتوں کو پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، نیز عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، پس جو میری سنت سے منہ پھیرے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، لہٰذا جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس نے مجھ سے منہ موڑا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تنگ دستی کے ڈر سے شادی نہ کی وہ میری امت سے نہیں ہے۔ تو گائز کیسی لگی آج کی میری ویڈیو؟ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔